توشخانہ 2 کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم جاری۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی درخواست ضمانت پر آئندہ 5 ورکنگ ڈیز میں فیصلے کا امکان۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے 3 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ حکم نامے کے مطابق نیشنل جوڈیشل پالیسی کے مطابق 5 دن میں ضمانت پر فیصلہ کرنا لازم ہے۔ سیشن کورٹ کو 5، ہائی کورٹ کے لیے 7 دن میں ضمانت کا فیصلہ ضروری ہے۔ اسپیشل جج سینٹرل پالیسی مینڈیٹ کے مطابق ضمانت پر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ درخواست گزار کے مطابق ان کی درخواست ضمانت بغیر وجہ التوا کا شکار ہے۔ قانون کے مطابق عدالت ضمانت کی درخواست پر فیصلہ کرے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلام آباد الیکشن ٹریبونل کی تبدیلی کے خلاف کیس۔ اسلام آباد کی تینوں حلقوں میں مبینہ دھاندلی کے خلاف کیس جسٹس طارق محمود جہانگیری سنیں گے یا کوئی اور؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق ٹریبونل تبدیلی کے خلاف آج محفوظ فیصلہ سنائیں گے۔ شعیب شاہین، عامر مغل اور علی بخاری نے ٹریبونل تبدیلی کے خلاف درخواستیں دائر کی تھیں۔ مولانا فضل الرحمان نے حکومت کا مجوزہ آئینی ترمیم کا مسودہ مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ کہا قوم سے بڑی خیانت ہوتی اگر حکومت کا ساتھ دیتے۔ اب حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ یہ مسودہ ان کا تھا ہی نہیں۔ جے یو آئی اور پی ٹی آئی کا مل کر چلنے پر بھی اتفاق۔ ادھر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، آئینی ترامیم سے متعلق مشاورت کی۔ قاضی فائز عیسیٰ 25 اکتوبر تک چیف جسٹس ہیں۔ 26 اکتوبر کو سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج چیف جسٹس بن جائیں گے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں جو بھی ڈرافٹ بنے گا اس پر پارلیمان کے اندر بھی اتفاق کے رائے کی کوشش کریں گے۔ مجوزہ ڈرافٹ میں کچھ چیزیں مزید بہتر ہونے والی ہیں۔ بانی تحریک انصاف کی میثاق جمہوریت پر دستخط ہیں۔ انہوں نے 18 برس میں کبھی نہیں کہا کہ آئینی عدالت نہیں بننی چاہیے۔ سپریم کورٹ کے 8 ججز کی وضاحت پر الیکشن کمیشن کا اجلاس آج پھر ہوگا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس میں ممبران الیکشن کمیشن، سیکرٹری الیکشن کمیشن اور لیگل ٹیم شریک ہوگی۔ قانونی ٹیم مخصوص نشستوں سے متعلق عدالتی فیصلے پر بریفنگ دے گی۔ الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ نے مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کا حکم دیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ساہیوال ڈویژن کے ارکان اسمبلی کی ملاقات۔ مریم نواز کا ہر شہر کی بیوٹیفیکیشن کے لیے پی ایچ اے بنانے کا اعلان۔ پنجاب بھر میں روایتی میلے بھی بحال کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ کی بابا فرید گنج شکر کے مزار کی تعمیر و مرمت اور تزئین و آرائش جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ کہا پچھلے 4-5 سال کی خرابیاں دور کر رہے ہیں۔ سب کچھ ٹھیک نہیں ہو چکا لیکن تیزی سے بہتری آ رہی ہے۔ مہنگائی پہلی مرتبہ نیچے آئی ہے، خود بخود نہیں ہوا۔ اس کے پس منظر میں ہماری کاوشیں ہیں۔ فتنہ الخارج کو افغانستان کی عبوری حکومت کی مکمل سرپرستی حاصل ہے۔ اقوام متحدہ میں مستقل مندوب منیر اکرم کا افغانستان کی صورتحال پر سلامتی کونسل میں بیان۔ کہا افغانستان سے فتنہ الخوارج پاکستان میں روزانہ حملے کر رہے ہیں۔ پاکستان فتنہ الخوارج کے خلاف کارروائی کرتا رہے گا۔ پاکستان کی افغانستان کو امن، استحکام اور معاشی تعاون کی پیشکش۔ منیر اکرم بولے افغانستان کے اندرونی بحران اور تجارتی تعلقات بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے 3 سال بعد بھی 23 ملین سے زائد افغانیوں کو فوری انسانی امداد کی ضرورت ہے۔ عالمی برادری سے مطالبہ ہے کہ وہ بغیر کسی شرط کے افغانستان کو امداد فراہم کرے۔ یوکرین کا بڑا حملہ، روسی علاقے ٹیور کو ہلا کر رکھ دیا۔ یوکرینی ڈرون حملے میں اسلحہ ڈپو تباہ، دھماکے کے بعد آگ لگ گئی، 13 افراد زخمی۔ خبر ایجنسی کے مطابق ناسا نے دھماکے کے بعد خلا میں بڑے پیمانے پر حرارت محسوس کی۔ یوکرینی حکام نے کہا کہ روسی میزائلوں، گولہ بارود اور دیگر جنگی ساز و سامان کو نشانہ بنایا۔ صدر زیلنسکی بولے یوکرینی افواج نے روسی علاقے میں حیران کن کارروائی کی۔ روس کا بھی یوکرین پر حملہ، درجنوں مکان تباہ، 2 افراد ہلاک، 5 زخمی۔ مولانا فضل الرحمان نے حکومت کا مجوزہ آئینی ترمیم کا مسودہ مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ اسد کیسر کے ظہرانے میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ کہا قوم سے بڑی خیانت ہوتی اگر حکومت کا ساتھ دیتے۔ اب حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ یہ مسودہ ان کا تھا ہی نہیں۔
تو کیا جو مسودہ پہلے دیا گیا وہ کھیل تھا؟ مولانا کی تنقید۔ JUI اور PTI کا مل کر چلنے پر بھی اتفاق۔ PTI رہنما اسد کیسر نے آگاہ کیا کہ پارلیمنٹ میں جو بھی کریں گے مل کر کریں گے۔ آئینی ترمیم کا متفقہ مسودہ حکومت کا ہدف، مولانا اور حکومت کے راستے جدا نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا دعویٰ، کہا کٹھن وقت مولانا کے ساتھ گزارا، مولانا چٹان کی طرح کھڑے رہے، وہ زیرک سیاستدان ہے، گنجائش نکل آئے گی۔ وزیر دفاع کی بلاول بھٹو سے روزانہ کی بنیاد پر ملاقاتوں کی تصدیق، کہا ایک پیج پر ہے مساق جمہوریت پر بانی PTI نے بھی دستخط کیے، اس میں آئینی عدالت کا معاملہ موجود ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو بھی یاد دہانی، کہا 5 دن رہ گئے، آپ کے منتظر ہیں۔ آئینی پیکج پر بحث کے لیے بار کونسلز اور بار ایسوسی ایشنز پر مشتمل کمیٹی تشکیل 7 روز میں اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ آئینی پیکج کا حتمی مسودہ پارلیمنٹ میں پیش کرنے سے پہلے وکلا کمیٹی کو دیا جائے گا۔ حتمی آئینی پیکج کے مسودے میں وکلا کمیٹی کی آراء کو بھی شامل کیا جائے گا۔ وکلا تنظیموں کے علاوہ کسی کو ہڑتالوں کی کال دینے کی اجازت نہیں۔ سپریم کورٹ بار کا آئینی پیکج سے متعلق متفقہ اعلامیہ جاری۔ حکومت کے مجوزہ آئینی ترمیم پر بار ایسوسی ایشنز کو اعتماد میں لینے کے جتن۔ وفاقی وزیر قانون کی اسلام آباد میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام اجلاس میں شرکت۔ خطاب کے دوران کہا آئینی عدالت کا مقصد سو موٹو اختیارات کا تعین کرنا ہے، موجودہ چیف جسٹس کو آئینی عدالت کا سربراہ بنانے کی تجویز نہیں دی۔ یہ کہا کہ پہلا سربراہ وزیر اعظم کی مشاورت سے مقرر ہو۔ ججز کے تبادلے کی تجویز کی بھی تصدیق، بولے جو مسودہ گردش کر رہا ہے وہ محض تجاویز کا ڈرافٹ ہے، حتمی نہیں۔ بہت سارے ملکوں میں آئینی عدالتیں ہیں۔ وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل فاروق ایس نائک نے کہا وزیر قانون سے کہیں گے کہ آئینی مسودے کو حتمی شکل دیں۔ آئندہ آئین زندہ و جاوید دستاویز ہے، اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ صدر سپریم کورٹ بار شہزاد شوکت نے کہا مجوزہ ترمیم میں کچھ چیزوں پر اعتراض ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کا دولت مشترکہ اور اس کے چارٹر پر مکمل عمل درآمد کے عزم کا اعادہ۔ شاہ چارلز سوئم سے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران ان کی خیریت دریافت کی۔ شاہ چارلز نے شہباز شریف کو دولت مشترکہ کے اجلاس میں شرکت کی دعوت دی۔ اجلاس میں پائیدار ترقی، جمہوری اداروں کی مضبوطی اور دولت مشترکہ کے نوجوانوں کی ترقی کے لیے تعاون کو فروغ پر بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم موسمیاتی تبدیلی کا مسئلہ بھی اٹھائیں گے۔ وزیر اعظم سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی بھی ملاقات۔ شہباز شریف کا برطانوی قیادت سے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ، کہا پاکستان کے برطانیہ سے دیرینہ اور تاریخی تعلقات ہیں، تعلقات کو تعاون کے ذریعے مزید وسعت دی جا سکتی ہے۔ روس کے ساتھ تعلقات کا فروغ خارجہ پالیسی کا اہم جز ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی روسی ہم منصب کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا روس کے ساتھ باہمی تجارت کو وسعت دینا چاہتے ہیں۔ پاک روس تجارت کا حجم $1 ارب تک بڑھ گیا۔ روسی نائب وزیر اعظم کا بھی پاکستان کے ساتھ تجارت سمیت دیگر شعبوں میں تعاون کے فروغ کا عزم۔ روسی نائب وزیر اعظم کی آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے بھی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی اور دو طرفہ تعاون پر گفتگو۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کا روس کے ساتھ روایتی دفاعی تعلقات کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ ملاقات میں متعدد شعبوں میں سیکیورٹی اور دفاعی تعاون کو مضبوط بنانے کا بھی عزم۔ روسی نائب وزیر اعظم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مسلح فوج کے کردار کو سراہا۔ PTI کے دور میں وزیر تعلیم پنجاب نے $1 ارب کی کرپشن کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دعویٰ، کہا 5-6 سال تو پنجاب میں کرپشن کے علاوہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ عقل مندوں کی حکومت میں تقرریاں اور تبادلے بھی نوٹ نشاور کرنے پر ہوتے رہے۔ کہا ایسی کرپشن پر تو نیب کا کیس بننا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا سرکاری اسکولوں کو آؤٹ سورس کرنے کا اعلان، آگاہ کیا کہ پہلے مرحلے میں پنجاب کے 14,000 سے زائد اسکول آؤٹ سورس کیے جائیں گے۔